میں ہوں منجد اقبال میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ اس وقت موجود ہوں کراچی پریس کلب میں. آئے چلتے ہیں پریس کانفرنس کی جانب اور لوگوں سے بات. ثاقب گڈ لک فارمر چیئرمین آف پاکستان یارن مرچنٹ ایسوسیشن. رائٹ, ہم یہاں پر آج پریس کلب میں آئے ہوئے ہیں احتجاج کے لیے. لاسٹ ویک ہم نے ایک یہاں پریس کلب میں پریس کانفرنس کی تھی ریگارڈنگ کہ ہماری سورس سے ہمیں رپورٹ تھی کہ لوکل پروڈیوسر جو ہیں وہ گورنمنٹ پہ پریشر ڈال کے ECC سے اپروو کرانا چاہ رہے ہیں 5% RD آن پولیسٹر یارن. پر مسئلہ یہ ہے کہ پولیسٹر یارن ایک لوکل انڈسٹری کی خوراک ہے. یہاں پر اس سے 8 لاکھ لومیں چلتی ہیں, 20 لاکھ گھرانے چلتے ہیں. اگر اس کا را مٹیریل مہنگا کیا جائے گا اور اس کو برابر کر دیا جائے گا فیبرک کے ڈیوٹی کے اسٹرکچر کے برابر, تو پھر وہ کیسے امپورٹ ہوگا؟ مطلب یہاں کی انڈسٹری بند ہو جائے گی, لوگ فیبرک ہی امپورٹ کریں گے چائنا سے اور دوسری جگہوں سے, تو وہ یہاں امپورٹ ہی نہیں کریں گے. تو ہماری 8 لاکھ لومیں پر ایک اور بوجھ ڈال دیا جائے 5% RD کا, تو وہ تو را مٹیریل بھی مہنگا ہو جائے گا, یوٹیلیٹی کے بل بھی بہت زیادہ ہیں, تو وہ تو کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. تو پھر تو فیبرک ہی دنیا میں امپورٹ ہوگا, پھر تو یہاں کی انڈسٹری کو تالا لگ جائے گا. دیکھیں جی, یہ جو اقدام کیا ہے, ویسے ابھی میں نے ساری بریفنگ دی ہے, میں اس کو بہت مختصر کر کے اگر آپ بتانا چاہوں تو یہ ہے کہ انتہائی ظالمانہ اقدام ہے اور کسی کو اسٹیک ہولڈر کو کنسلٹ نہیں کیا گیا, اس کے فائنینشیل نہیں دیکھے گئے, اس کی اسٹیٹسٹک نہیں کی گئی, نہ اسٹیک ہولڈر کو بلایا گیا, اور ایک انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے جو ہے پولیسٹر فلامنٹ یارن پہ 5% RD عائد کر دی. تو اب اس ملک میں جو ہے وہ انڈسٹری تو چلنے سے رہی نا, پھر لوگ کپڑا منگائیں گے نا. پھر جب میرے یارن پہ بھی 16% ڈیوٹی ہوگی کسٹم کی اور میرے دھاگے پہ بھی 16% ہوگی, تو پاکستان کے اندر ساری جو ڈاؤن سٹریم انڈسٹری ہے, نیٹنگ, ڈائنگ, ڈبلنگ, سائزنگ, گارمنٹس, یہ سب بند ہونا شروع ہو جائیں گی اور لوگ فنش پروڈکٹ منگائیں گے. تو امپورٹ آلٹرنیٹ بھی نہیں آئے گا, ڈالر بھی ضائع ہوں گے اور مین پاور آپ کی بے روزگار ہو جائے گی. ہمارا مطالبہ ہے ظالمانہ اقدام کو فوراً واپس لیا جائے, کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے, ورنہ جو ہے ہم اپنی انڈسٹریوں کو بند کرنا شروع کر دیں. دیکھیں, پہلی پریس کانفرنس کی امپیکٹ نہیں آیا تو اس کی وجہ سے ہم نے دوبارہ اس پر یہ کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ احتجاج مزید بڑھے گا, کیونکہ اس سے جو آپ کی انڈسٹری ہے نا, وہ ہماری جو لوم انڈسٹری ہے, نیٹنگ انڈسٹری ہے, ڈائنگ پروسیسنگ ہے, وہ ساری تباہی کا شکار ہو جائے گی. میں اگر ایک مالک ہوں چھوٹی سی فیکٹری کا اور میں کپڑا بناتا ہوں دھاگا امپورٹ کر کے اور پھر اس کو پروسیس کرا کے بیچتا ہوں, تو ایک بہت بڑا روزگار کا چین لگا ہوا ہے. اب مجھے تو فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ 16% کپڑے کی ڈیوٹی ہے, 16% جو ہے وہ دھاگے پہ ڈیوٹی ہے. تو میں تو ایک دکان اپنی رکھوں گا اور پیچھے کا سیکٹر پورا بند کر کے دکان پہ صرف میری سیل ہو جائے گی اور میں فارغ, مگر اس سے ملک کا نقصان بہت ہوگا, بے روزگار بہت بڑھ جائے گی. سر, آج جو تاجر برادری آئی ہے ریگولیٹری ڈیوٹی کے خلاف, ہم لوگ اتنے پریشان ہیں. میں لوم سیکٹر سے خود تعلق رکھتا ہوں اور یہ آپ سمجھ لو کہ 8 مہینے میں لوم سیکٹر جو ہے جس پہ عام کاریگر ہے, عام مزدور ہے, وہ بیجا بجلی کے جو بل آئے ہیں, جو کرائے ان کو پڑے ہیں, وہ بند ہو گئے. اور اتنا دکھ ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی جمع پونجی سے آپ نے مشینیں لگائی ہوتی ہیں, 12 مشینیں 16 مشینیں, جو سمال سکیل کے بندے ہیں ان کے پاس 25-30 بندے کام کرتے ہیں, مزدور کام کرتے ہیں, وہ سب فارغ ہو چکے ہیں. تو میری یہ اتھارٹیز سے درخواست ہے, گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ اس طرح کی ریگولیٹری ڈیوٹیز مت لگائی جائیں, صنعت کاروں کو سکون فراہم کیا جائے, ان کی بجلی کے ریٹ کم کیے جائیں تاکہ وہ جو محنت کر رہے ہیں, جہاد کر رہے ہیں, لوگوں کو نوکریاں دے رہے ہیں, تو وہ نوکریاں دے سکیں. اگر وہ مزدور بے روزگار ہوگا تو وہ سڑکوں پہ آ کے کیا کرے گا؟ تو میری ان سے درخواست ہے ہائر اتھارٹیز سے کہ وہ اس ریگولیٹری ڈیوٹی کے نفاذ کو ختم کریں. اس سے دھاگا مہنگا ہوگا, کپڑا مہنگا ہوگا اور لومیں بند ہوں گی. حضور سیدنا سید غلام نبی شاہ المعروف سمندر والی سرکار سمندری بابا کا 31واں سالانہ عرس الحمدللہ دسمبر کی 6-7 بروز منگل بدھ کو شایانہ شان طریقے سے دربار سراپا اقدس سمندر والی سرکار سمندری بابا ڈسٹرکٹ ملیر بن قاسم زون UC گھگر دربار شریف پہ انشاءاللہ منعقد کیا جائے گا. تمام زائرین سے, مریدین سے, معتقدین سے شرکت کی استدعا ہے. صاحبزادہ سید جوہر مجید شاہ. عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں.